جمعیت علماء اسلام کے لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ مہنگائی ہو رہی ہے ملک میں. ابھی انشاءاللہ 14 مئی کو جمعیت علماء اسلام دوبارہ سے انشاءاللہ کراچی کی سطح پر بھی، یعنی پورے سندھ کی سطح پر، پھر آگے بلوچستان اور دیگر صوبوں میں بھی انشاءاللہ بڑے بڑے ملین مارچ کر رہی ہے. اور ہمارا سب سے بڑا خاصہ یہی ہے کہ ہم اپنا ریکارڈ بناتے بھی خود ہیں اور الحمدللہ توڑتے بھی خود ہیں. کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو یہی لوگ 150 روپے پیٹرول مہنگا ہونے پر باہر ریلیاں اور ملین مارچ ہو رہے تھے اور اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھے. انشاءاللہ اسلام آباد بھی ہم سے انشاءاللہ دور نہیں ہے، اور اسلام آباد کی ہوائیں، اسلام آباد کی فضائیں ہمیں انشاءاللہ جب جب آواز دیں گی تو اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام کی ابابیل. تو 150 کا پیٹرول جو ہے اس کے بعد وہ ملین مارچ کے بعد تو آج ہم دیکھتے ہیں 450 روپے پہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے 60 سالوں میں کبھی علماء کو 2/3 اکثریت سے ایوانوں میں نہیں بھیجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں یاسر سہروردی اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر سہروردی پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سینٹرل کے ایک رہنما کی حیثیت سے ہمارے بہت اچھے دوست، بہت پیارے بھائی مولانا محمد اسامہ مغل صاحب تشریف فرما ہیں. حالیہ تناظر میں ان سے کچھ گفت و شنید ہوگی انشاءاللہ، اور میرے من میں کچھ سوالات جو آپ کے دل و دماغ میں وہ ان سے آج جاننا چاہیں گے. تو آپ کا تعارف بلا کسی تمہید کے ان سے کرواتے ہیں ملاقات آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اسامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، بخیر و عافیت ہیں؟ اللہ کا فضل احسان ہے. مولانا، موروثی سیاست کو جمعیت علماء اسلام میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یاسر صاحب آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ کہ آپ نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مجھے مدعو کیا اور میری آواز کو، میری بات کو عوام تک پہنچانے کے لیے اس وقت سب سے اچھا پلیٹ فارم یہی ہے. سوال آپ کا جو ہے کہ موروثی سیاست کو اگر آپ میری جماعت کے نظر سے دیکھتے ہیں تو ہماری جماعت میں موروثی سیاست نہیں ہے. جس کے اندر صلاحیت ہے، باقاعدہ ایک جمعیت علماء اسلام کا نظم ہے، 3 سال بعد باقاعدہ ایک انتخابی عمل ہوتا ہے. ان انتخابی عمل کے تحت امیر، جنرل سیکریٹری، اس کی پوری کابینہ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. اور اس لیے یہ کہنا اور یہ تاثر دینا کہ جی جمعیت علماء اسلام میں موروثی سیاست ہے، تو ایسا نہیں. اگر مفتی محمود رحمہ اللہ جو میرے اور آپ سب کے قائد بھی تھے اور ایک ایسی شخصیت تھے کہ جس شخصیت کو بندہ اپنا آئیڈیل مان سکتا ہے، تو اس شخصیت کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ان کی جگہ پر آنا، جماعت کا ان پر اعتماد کرنا، ان کی صلاحیتوں کا ہونا، اور ان کی صلاحیتیں خالی اپنے نہیں بیگانے بھی مانتے ہیں. اور اگر میں یوں کہوں کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان کی بلکہ ایشیا کی امت مسلمہ کی اگر بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے تو اس بات میں کوئی جھوٹ کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور قائد جمعیت کی صلاحیتیں میں کہوں تو آپ شاید نہ مانیں کہ مولوی آدمی ہے، انہی کی جماعت کا ذمہ دار ہے. اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں جی، تو الحمدللہ مولانا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مولانا ہر ایک کو اپنے گھر کا طواف بھی کراتے ہیں. ٹھیک. اور آئندہ آنے والے حالات میں بھی آپ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے جتنے حالات گزر چکے ہیں آپ حضرات ہی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، پھر صحافی اسی پر تبصرہ کرتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ آج جی فلاں جماعت کا وفد مولانا کے گھر پر، آج فلاں جماعت کا وفد مولانا کے گھر پر. تو اس بات کو اپنے نہیں بیگانے بھی مان رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب پاکستان کا ایک زیرک سیاستدان ہے، اور اگر یوں کہیں کہ سیاست کا سلطان ہے
تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. کیوں پھر اس اعتماد کے ہوتے ہوئے جمعیت علماء اسلام سین بنی؟ دیکھیں, جمعیت علماء اسلام سین بننے کی بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں, اور ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو لیکن میں اپنے حساب سے یہی سمجھتا ہوں, کہ جب قوم کا ایک سردار ہوگا, جیسے اللہ رب العزت اپنے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ اگر زمین پر دو خدا ہوتے تو زمین کا نظام درم برم ہو جاتا. تو وہ مفتی محمود رحمہ اللہ کے بعد جس طرح کارکنان نے اور جماعت نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب پر اعتماد کر کے ان کو جمعیت علماء اسلام کا سربراہ بنایا ہے, تو اگر کوئی دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ میں الگ ہو کر نیا قائد بننا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, وہ بنے, ہمیں اس سے وہ نہیں ہے. لیکن جماعت نے, اکابرین علماء دیوبند نے اور اکابرین جمعیت نے باقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمن صاحب کو چنا ہے. مولانا فضل الرحمن صاحب کو چننے کے بعد میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کے ٹکڑے ہونے ہی نہیں چاہیے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹکڑا ہوں تو مجھے بتایا جائے کیا ان کے پاس جس طرح جمعیت علماء اسلام جس کے قائد مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں ان کی طرح افرادی قوت ہے, ان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت ہے, ان کی طرح تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین کو لیڈ کرنے کی طاقت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے علاوہ کسی بھی لیڈر کے اندر یا کسی بھی قائد کے اندر ایسی صلاحیت ہوگی. مولانا آپ نے کہا کہ ہر بار الیکشن ہوتے ہیں اور لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں, کوئی موروثی سیاست نہیں ہوتی, جمعیت علماء اسلام کا نئے منشور ہے, تو وہی لوگ بار بار سلیکٹ ہو کر کیوں آ جاتے ہیں جن کو ہم ماضی میں دیکھتے ہوئے آتے ہیں؟ اصل میں یہ تو کارکنوں کا اعتماد ہوتا ہے. اگر آپ جماعتی حوالے سے بات کریں تو میں جماعتی حوالے سے تو آپ کو یہی جواب دوں گا کہ ہمارے یہاں باقاعدہ ایک نظم ہے, اور عمومی کا بھی نظم ہوتا ہے, پھر عاملہ بھی ہوتی ہے, پھر شورا بھی ہوتی ہے. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر ایک شخص جو ہے وہ یو سی کا امیر یا ٹاؤن کا امیر یا ضلع کا امیر یا صوبائی نظم میں آتا ہے یا پھر مرکز میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور الیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ, اور جب بھی الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ تو ہمارا جو دستور ہے منشور ہے اس میں اگر کوئی ترمیم وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو یہ سب ساری چیزوں کے بعد پھر الیکشن کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایک الیکشن کے عمل سے الحمدللہ پھر جا کر ایک بندہ منتخب ہوتا ہے, وہ چاہے ضلع میں ہو, چاہے صوبے میں ہو یا مرکز میں. مولانا فضل الرحمن صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے, لیکن ان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جمعیت علماء اسلام کا قائد ہوگا یا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بعد, پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سلامت رکھے, ہم ان کے بعد والی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے, میں نے بھی لیکن پہلے ٹھیک ہے, دنیا ہے اور ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے, کسی کا پتہ نہیں کہ کس نے کس وقت جانا ہے. جی. اگر تو مولانا کے بعد یہ فیصلہ جماعت نے کرنا ہے, جی, اور جماعت میں ہماری جو شورا ہے اس کے اندر جو علماء ہیں وہ اس وقت میرے حساب سے بھی اور لوگوں کے حساب سے بھی الحمدللہ کابرین علماء ہیں, اس کے اندر ان کی آراء ہوں گی, اور اگر وہ سمجھیں گے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحبزادے کے اندر صلاحیت ہے اور وہ جماعت کو سنبھال سکتے ہیں تو ضرور مولانا فضل الرحمن صاحب کا صاحبزادہ سنبھالے, ورنہ کوئی بھی جماعت کے نظم کے مطابق تو کوئی بھی امیر اور جنرل سیکرٹری بھی بن سکتا. ٹھیک ہے. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے ہمارے سیاسی جماعتوں میں کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے ہمیشہ جو قائد تحریک ہوتے ہیں وہی منتخب کیے جاتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کو اگر کبھی موقع ملتا ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب خود اس کرسی پر بیٹھنا پسند کریں گے یا اپنی جماعت کی کسی اور شخصیت میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان میں یہ قابلیت ہے, ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی دی جائے؟ دیکھیں, پہلے تو میں یاسر بھائی آپ سے ایک بات کروں کہ ہماری سیاست کبھی بھی اقتدار کے لیے نہیں ہے. ہماری سیاست پاکستان کے اندر اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ہے. ہماری سیاست پاکستان کے اندر خدا کی زمین پر خدا کے نظام کے لیے ہے, اور ہم اسی نظام کے لیے کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ تو آنے والا وقت بتائے گا
کہ اس کرسی پر کون بیٹھتا ہے کون نہیں بیٹھتا، یہ فیصلہ بھی جماعت کرے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے خیال میں یہ سوال ابھی آپ کا اس وجہ سے بھی نہیں بنتا کہ ہماری جماعت کا اس لیول کا جو فیصلہ ہوتا ہے، بڑے لیول کا، یہ باقاعدہ شورا ہوتی ہے، شورا کا اجلاس ہوتا ہے. اس کے بعد شورا کے اجلاس کے بعد ایک فیصلہ عمل میں آتا ہے اور وہ فیصلہ پھر عوام کے سامنے بھی جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات نے کئی بار دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھی شورا کا اجلاس ہوا، اس کے بعد مولانا جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو شورا کے اجلاس میں جو فیصلے ہوتے ہیں انہی فیصلوں کی روشنی میں وہ میڈیا پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، وہ ٹاک شوز بھی کرتے ہیں. یعنی ایک پورا ایک نظم ہے. جیسے ہمارے اکابرین تھے اور ہمارے اکابرین کے ساتھ باقاعدہ ایک جید قسم کے علماء اور اکابرین قسم کے علماء ہوتے تھے، اسی طرح الحمدللہ جمعیت علماء اسلام میں بھی اسی طرح. ایسا تو نہیں ہے کسی ڈر خوف کی وجہ سے جو ہے وہ جو کارکنان ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہوں کہ اگر ہم نے اس کے برعکس کوئی فیصلہ کیا یا کوئی مشورہ دیا تو کہیں ہمیں گل نصیب خان صاحب کی طرح، مولانا شیرانی خان صاحب کی طرح جو ہے وہ جماعت سے نکال دیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ بات تو سراسر غلط ہے کہ کارکنوں کو کوئی ڈر ہو. البتہ کارکنوں کو جو محبت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے، شاید میں مبالغہ نہ ہو، ایسی میں نے کوئی جماعت نہیں دیکھی کہ جس میں وہ اپنے قائد سے اتنی محبت کرتے ہیں. دیگر جماعتیں بھی ہیں اپنے قائدین سے محبت کرتی ہوں گی، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں. لیکن جو محبت ہمارے کارکنوں کے دل میں قائد جمعیت کی ہے، ابھی حال ہی میں ایک ہمارے ساتھی کینسر سے لڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، تو غنودگی کے عالم میں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ باقاعدہ قائد جمعیت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ سے ملوں. یعنی ایک شخص کینسر کی آخری اسٹیج پر ہو، انتہائی تکلیف کے عالم میں ہو، لیکن اگر اس موقع پر بھی وہ اگر اپنے قائد سے ملنے کی تمنا کر رہا ہے یا اس کو دیکھنے کی وہ آرزو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس قائد کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. اور صلاحیت بھی الحمدللہ ایسی رکھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی اکابر علماء ہیں وہ الحمدللہ قائد جمعیت پر بھی اور جمعیت علماء اسلام پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ مہنگائی ہو رہی ہے ملک میں، عمومی طور پر میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں مولانا کے پیج پر، ان کی پوسٹوں پر یا جمعیت علماء اسلام کے زیر نگرانی جو پیجز چلتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو یہی لوگ 150 روپے پیٹرول مہنگا ہونے پر باہر ریلیاں اور ملین مارچ ہو رہے تھے اور اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھے. تو اب تو پیٹرول کی قیمتیں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، سبزیاں، گوشت، مہنگائی کا جو ہے وہ ایک طوفان برپا ہے. تو آج جمعیت علماء اسلام کہاں کھڑی ہے؟ اچھا یاسر بھائی، میں آپ سے عرض کروں کہ جمعیت علماء اسلام نے ہر دور میں، چاہے وہ عابرانہ دور ہو اس کے ظلم کے خلاف بھی، چاہے کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو اس کے ظلم کے خلاف بھی، سب سے مضبوط اور توانا آواز جمعیت علماء اسلام اٹھاتی رہی. اور آپ کا یہ کہنا کہ جمعیت علماء اسلام نے مہنگائی کے لیے کوئی احتجاج نہیں کیا یا نہیں نکلی، تو ویسے ہی ملین مارچ جیسے عمران خان صاحب کے دور میں اس طرف آ رہا ہوں، آپ کی اس بات کی طرف آ رہا ہوں. آپ آج سے کوئی 2-3 ہفتہ قبل جب ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی تو باقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں مہنگائی کے لیے اور خاص کر یہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے خلاف مولانا نے اعلان کیا تھا کہ تمام لوگ وہ اپنے اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اس پر بھرپور قسم کی آواز اٹھائیں. لیکن پھر چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے محب وطن ہیں، پھر جب جماعت کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جب یہ پیغام آیا کہ بھائی ملک میں 2 ملکوں کی صلح کے لیے باقاعدہ باہر سے مہمان آ رہے ہیں، تو آپ برائے کرم اس وقت اس احتجاج کو چھوڑ دیں. اور الحمدللہ جس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی اس بات کو مانا، اور چونکہ ملک کے مفاد میں تھی اور ہمارے لیے سب سے پہلے ملک ہے اور ملک کے بعد ہم اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی بات ماننا تو فوراً ہی اس وقت آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نیچے آ گئی تھیں. لیکن اس کا مستقبل کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی انشاءاللہ 14 مئی کو جمعیت علماء اسلام دوبارہ سے انشاءاللہ کراچی کی سطح پر بھی، یعنی پورے سندھ کی سطح پر، پھر آگے بلوچستان اور دیگر صوبوں میں بھی انشاءاللہ بڑے بڑے ملین مارچ کر رہی ہے. اور ہمارا سب سے بڑا خاصہ یہی ہے کہ ہم اپنا ریکارڈ بناتے بھی خود ہیں اور الحمدللہ توڑتے بھی خود ہیں. اور آپ ملین مارچ اسلام آباد کی جانب ہوگا انشاءاللہ. اسلام آباد بھی ہم سے انشاءاللہ دور نہیں ہے.
اور اسلام آباد کی ہوائیں، اسلام آباد کی فضائیں ہمیں انشاءاللہ جب جب آواز دیں گی تو اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے ابابیل آپ کو اسلام آباد میں اس طرح نظر آئیں گے جس طرح کہ ایک سمندر ہوتا ہے اور اس کی لہریں جو ہیں وہ جا کر دیواروں کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور ایک شور برپا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ آواز خالی پورے اسلام آباد میں نہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ گونجے گی. اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں مہنگائی کم ہو جائے گی؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ان ملین مارچ کا اثر خالی اسٹیبلشمنٹ پر نہیں باقاعدہ عالمی اسٹیبلشمنٹ پر پڑتا ہے. اور پھر ان کی منتیں اور تلے کرتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسا کرو کہ ہماری جو ہے حکومت رہنے دو، کیونکہ مولانا تو پھر میدان میں آ گیا ہے اور پھر آپ کو بھی یہی نظم سننی پڑے گی. اور آپ بھی ماشاءاللہ سے نظم بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ خود پھر ایک نظم پڑھیں کہ مولانا آ نہیں رہا ہے، مولانا آ گیا ہے. تو 150 کا پیٹرول جو ہے اس کے بعد وہ ملین مارچ کے بعد تو آج ہم دیکھتے ہیں 450 روپے پہ پہنچ چکا ہے. اصل میں یاسر بھائی ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے 60 سالوں میں کبھی علماء کو 2/3 اکثریت سے ایوانوں میں نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، ہم مکلف ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے تحت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے اور جتنا ہمیں پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، ہم بندوق اٹھانے کے قائل نہیں ہیں، ہم گالی کے قائل نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کے قائل نہیں ہیں. ہم اپنی بات کو دلیل کی بنیاد پر، ٹیبل ٹاک کی بنیاد پر پرامن رہ کر آئینی جدوجہد کر منانے کے قائل ہیں. اور وہ جدوجہد الحمدللہ ہم آج سے نہیں 60 سالوں سے آپ جمعیت علماء اسلام کی پالیسی دیکھیں کہ ہماری ہمیشہ سے پرامن جدوجہد رہی ہے کہ کسی طرح افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل کیا جائے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے ملک، کہ ہمارا کوئی ایسا اقدام نہ ہو جس سے ہمارے ملک کو خطرہ ہو، جس سے ہمارے ملک کی ریاست کو خطرہ ہو، جس سے ہماری ملک کی معیشت کو خطرہ ہو. ہم نے اگر احتجاج کرنا بھی ہے تو آپ اس بات کے خود بھی گواہ ہوں گے، شاہد ہوں گے، پورا میڈیا شاہد ہے، حکومت شاہد ہے، اسٹیبلشمنٹ شاہد ہے کہ کراچی سے سرابگوٹ سے امن مارچ چلتا ہے اور اسلام آباد جا کر پہنچ کر وہاں پر باقاعدہ دھرنا ہوتا ہے. لیکن آج بھی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ راستے میں کسی درخت کا ایک پتا بھی الحمدللہ نہیں ٹوٹا. تو میرے سوال ہے سیدھا صاحب، بہت معذرت قطع کلامی کر رہا ہوں، ثمرہ نظر نہیں آتا ہمیں، ہم باتوں اور نعروں تک کیوں محدود ہیں؟ ثمرہ نظر یاسر بھائی اس وجہ سے نہیں آتا کہ آپ نے تو نہیں، عوام نے کب جمعیت علماء اسلام کو اتنی قوت دی کہ وہ 2/3 اکثریت سے ایوان میں موجود ہوں اور آپ کا جو بھی بل پاس ہو اس کو روکیں. جی اپوزیشن کی ہمارے ملک میں کوئی حیثیت نہیں؟ حضرت اپوزیشن کی حیثیت اتنی حد تک ہے کہ اگر کوئی بل پاس ہو رہا ہے تو وہ اس پر بطور احتجاج کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس بل کو رکوانے کے لیے وہاں لڑائی جھگڑا کریں یا شور ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا کہ آئینی حق ہمارے پاس یہ احتجاج ہے، آئینی حق ہمارے پاس ملین مارچ ہے، اور آئینی حق ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم روڈوں چوکوں چوراہوں پہ آئیں اور عوام کو نکالیں. عوام نکلے، آپ دیکھیں کیسے جو ہے نا انشاءاللہ یہ مہنگائی کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے مولانا، عمران خان کے لیے مولانا کی نرمی کیا بتاتی ہے؟ آئندہ آنے والے وقت میں کیا اتحاد ہونے کی فضا قائم ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑوں کے فیصلے ہوں گے کہ فضا قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک میں مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھتا ہوں اپنے بچگانہ ذہن کے مطابق، تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج تک کبھی ذاتی سیاست نہیں کی ہے. اگرچہ مخالف لوگوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی ذات پر کیچڑ اٹھالا، بہت انہوں نے غلیظ قسم کی زبان استعمال کی، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ مولانا صاحب ایک مسلمان ہیں. پھر مسلمانوں میں پھر الحمدللہ پشتون ہے، اور پشتون روایت ہے کہ جب کوئی گھر پر آ جائے تو مہمان کا استقبال بھی کیا جاتا ہے چاہے وہ قاتل کیوں نہ ہو. تو یہ ہمارا سب سے بڑا کمال یہ ہے الحمدللہ کہ ہم دشمن کو اگر مات دینی بھی ہو تو اپنے اخلاق کی بنیاد پر دیتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر دیتے ہیں، نہ کہ گولی اور گالی کی بنیاد پر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد ہوگا؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑی تو اور جماعت نے فیصلہ کیا تو جماعت اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے گی تو ہم انشاءاللہ جماعت کے ہر فیصلے کے پابند ہیں، ہم جماعت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیانیہ وقت کے ساتھ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ مطلب وہی پی ٹی آئی جو دہشت گرد تھی، جن کے خلاف مولانا اس حد تک کہ یہود کے ایجنٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اتنی نرمی کا رویہ. دیکھیں جس وقت عمران خان اقتدار میں تھا اور اس کی جو پالیسیاں تھیں
وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ڈی چوک میں ہوا اور جو کچھ اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی پورے ملک میں برپا ہوا، اور کس طرح لوگوں کے اوپر گالم اور گلوچ کی سیاست، یعنی ہم اخلاقیات کی سیاست سے گر کر گالم گلوچ کی سیاست پر آ گئے اور لڑائی مار کٹائی کی سیاست پر آ گئے. لیکن ان سب کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست وہی پرانا طرز سیاست تھا جس میں اخلاق کا بھی بہت بڑا عمل دخل تھا، جس کے اندر دلیل بھی تھی. اور اگر عمران خان کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بات کہتے تھے تو وہ دلیل کی بنیاد پر کہتے تھے. اور اس وقت آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ جس طرح پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ کی جو پالیسیاں اور ان کی طرح طرز عمل پاکستان میں اپنائے جا رہے تھے، تو ان کے تناظر میں بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی مخالفت کی تھی. اب آج آپ دیکھیں شہباز شریف اگر اس طرح کے کام کرے گا جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست ان کے بارے میں بھی یہی ہے، مولانا ان پر بھی تنقید کریں گے. اس وقت بھی مولانا صاحب کی تنقید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی، آج بھی مولانا کی تنقید جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہنا بند کر دیں گے، اب کہیں گے اب نہیں ہے وہ یہودی ایجنٹ؟ دیکھیں یاسر بھائی، اس میں بات یہ ہے کہ یہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کے طرز عمل سے پتہ چلے گا. اگر ان کا یہی طرز عمل جو پہلے تھا آگے بھی رہا تو مولانا تو آپ کو معلوم ہے کہ کھلی کتاب ہے، اور جو بات بھی کہتے ہیں بمانگے دہل کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، چوک چوراہے پہ چلے گا عمران خان صاحب اپنی روش چھوڑ گئے. یہ تو ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہو سکتا ہے کہ جیل میں رہنے کے بعد، کیونکہ خود خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ سکون تو قبر میں ہوتا ہے، تو شاید قبر کی تیاری کی وجہ سے آئندہ وہ اپنی پالیسیوں پر خود نظر ثانی کریں. آج تک حکومتوں میں رہ کر جو ہے JUI نے عوامی مفاد کے لیے کیا کیا کام سر انجام دیے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں عوامی مفاد میں جو سب سے اہم کام سمجھتا ہوں وہ الحمدللہ ایوانوں کے اندر آپ کے اسی ملک پاکستان میں، جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا، یہاں ایسے قوانین لائے گئے جو اسلام کے بھی خلاف ہیں، جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے بھی خلاف ہیں. اور ان قوانین کو روکنے میں جو کردار الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کسی اور جماعت کا ہوگا. جس میں سر فہرست آپ دیکھیں کہ کئی بار آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ تحفظ ناموس رسالت کا جو بل ہے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس وقت ایوانوں میں موجود تھی، اور حافظ عبداللہ صاحب نے باقاعدہ اس چیز کو باہر کیا اور لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ یہ ایک ترمیم کی جا رہی ہے. تو یہ اسی ملک پاکستان میں ہوا، تو کیا جمعیت علماء اسلام نے اس میں کردار ادا نہیں کیا؟ پھر اس کے علاوہ اسی پاکستان کے اندر مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف FATF آیا. پھر IMF کے کہنے پر جو مدارس اور مساجد پر سختیاں ہوئیں، جو آج تک سختیاں جاری ہیں، ان قوانین کو آج تک اگر روکا ہوا ہے تو الحمدللہ اس کے اندر جمعیت علماء اسلام ہی کا کردار ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، آپ اکابرین علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بڑے بڑے مدارس ہیں، دارالعلوم کراچی ہے، جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنور ٹاؤن ہے، یہاں بڑے بڑے اکابرین ہیں، میرے اور آپ کے اساتذہ میں شامل لوگ ہیں. آپ ان سے جا کر اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی کی وجہ سے الحمدللہ آج مدارس اور مساجد کے اوپر جو سختیاں ادارے کر رہے تھے یا جو غیر ایسی چیزیں تھیں جو ان پر نافذ کر رہے تھے، الحمدللہ مولانا ہی کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے باز ہیں. ورنہ آپ کے گھر کا ریکارڈ بھی، آپ کا مولوی تنخواہ کتنی لیتا ہے، آپ کا مولوی واش روم میں کس میں جاتا ہے، کس کمرے میں سوتا ہے، اس کی کتنی بیویاں ہیں، اس کے کتنے بچے ہیں، یعنی یہ چیز ریکارڈ تک آپ آ گئے کہ آپ علماء اور دیندار طبقے کو تنگ کرنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ اس کے خلاف سب سے زیادہ مضبوط آواز قائد جمعیت کی ہے. پھر قائد جمعیت کی آواز آپ دیکھیں کہ اس وقت خالی پاکستان کی آواز نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی آواز ہے. اور فلسطین کے معاملے پر میں بالکل اس پر دلی طور پر بھی اطمینان کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ میں ان چیزوں میں، ان جلسوں میں خود بھی شریک رہا ہوں جو الحمدللہ ہم نے فلسطین کے لیے نکالے ہیں. اور خالی جلسے اور جلوسوں پر بات نہیں گئی بلکہ قطر میں جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے حماس کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی، اور لاکھوں کی تعداد میں نہیں الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں جمعیت علماء اسلام نے فلسطین کے لیے جانی اور مالی تعاون جو ہم سے ہو سکا الحمدللہ وہ جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے. اور اس پاکستان میں بھی اور عالمی سطح پر بھی جمعیت علماء اسلام نے فلسطین کے لیے سب سے مضبوط اور توانا آواز اٹھائی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام کے مفاد میں ہے؟
یہ سب تمام چیزیں وہ ہیں, یہ تمام وہ کام ہیں. یہ تو سڑکیں بنانا اور گلیاں بنانا یہ تو حضرت دیکھیں ضمن میں آتا ہے. اصل کام تو دین کا یہی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا تھا اس نظریے کی حفاظت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظریے کی حفاظت الحمدللہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. اگر موروثیت کی سیاست نہیں کرتی جمعیت علماء اسلام تو ایسا کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمیشہ جو قائدین رہ چکے ہیں ان کے فرزندان کو اعلیٰ منصبوں پر فائز کر دیا جاتا ہے, حالانکہ ان سے قابل لوگ جماعت میں دیکھے جاتے ہیں؟ دیکھیں یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار موروثی سیاست کی رٹ لگاتے ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ انگریزوں کا اور یہود و نصارہ کا ایک بڑا طرز عمل ہے. ہاں, اگر آپ انبیاء میں دیکھیں تو الحمدللہ انبیاء میں ایک پیغمبر والد بھی ہے, پھر اس کا بیٹا بھی نبی ہے, پھر پوتا بھی نبی ہے. اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن نبی ہے نا. ہاں نبی ہے. تو یہاں سے بھی میں آپ سے نبی کا بیٹا اگر نبی ہے اللہ نے میں تو اس یہی سے بڑی اور کیا دلیل؟ نبی کا بیٹا نبی ہے, لیکن لازمی سی بات ہے کہ نبی اسی شخص کو بنایا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جس کو اللہ رب العزت چاہے. نہیں بناتے اللہ رب العزت. نبی بنتا ہے یا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے؟ نہیں, مطلب اس میں دیکھیں کہ نبوت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ امت ہی میں سے انہی لوگوں میں سے چنتے ہیں, تو وہ انتخاب اللہ کا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ پیدائشی نبی تھے یا یہ کہنا کہ پیدائشی نبی نہیں تھے, جس کو چنا گیا تو وہ پیدائشی بھی نبی ہے. آپ کا مقصد لیکن نبوت جب تک ان کو نہیں ملی, جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے, تو آپ ان کو نبی تو نہیں کہہ سکتے. نہیں, نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد ہے نا جی, لیکن نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے. ہاں بالکل, وہ پیدائشی نبی تھے آپ علیہ السلام. ہاں یہ ہے بالکل آسان سی بات. تو وہ جواب نہیں دیا آپ نے اس کا. ہاں میں اس طرف یہ بات کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ یہود و نصارہ کا تو ہے. ہمارے ہاں میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ جماعت کا اپنا نظم ہے, اور بغیر نظم کے میری گزارش تو سنیں. جی ضرور. بغیر نظم کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یو سی کا بھی کوئی شخص امیر منتخب نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے اوپر کارکنان اعتماد نہ کریں تو وہ یو سی کا امیر نہیں بن سکتا. تو نظر کیوں آ رہا ہے ایسا جماعت میں؟ پھر حضرت یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا لوگ ہمیشہ باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں, اس میں باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں. اگر مولانا صاحب کا صاحبزادہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی شورا کرتی ہے. ایک جگہ کمنٹس پڑھ رہا تھا, کہنے لگے مولانا راشد محمود سومرو صاحب, ناصر محمود سومرو صاحب یہ الیکشن سے ڈائریکٹ اس منصب پر فائز ہوئے تھے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس کو ان کو جماعت کے جانے کے بعد جماعت نے ان کو شورا کا فیصلہ ہے, شورا کا فیصلہ ہے. اس میں اکابر علماء ہیں, اس میں نہیں. دیکھیں جس وقت ڈاکٹر خالد محمود سومرو, میں آپ سے عرض کر سنیں نا, میں آپ کو اس کی وضاحت کر رہا ہوں. جس وقت حضرت ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمہ اللہ, ان کی جب شہادت کا واقعہ ہوا اس وقت ہماری جو رکن سازی ہوتی ہے اس کی مدت جو ہوتی ہے نا, اس وقت وہ مدت والا معاملہ تو نہیں تھا, لیکن باقاعدہ اس کو شورا میں اس کی ووٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی امیر اور جنرل سیکرٹری کے لیے ایک بالکل نئے سرے سے انتخاب نہیں شروع ہوتا, اس کے لیے باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے. شورا کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ منتخب کرتے ہیں. مولانا آپ سمجھتے ہیں کہ سکھر لاڑکانہ میں مولانا راشد محمود سومرو صاحب سے یا پورے سندھ میں ان سے قابل کوئی شخصیت نہیں ہے اس منصب کے لیے جس پر فائز ہیں؟ قابلیت کا ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اپنے والد رحم اللہ کی شہادت کے بعد ان کے مشن کو لے کر جس انداز سے مولانا راشد سومرو صاحب یا ان کے جو دیگر حضرات ہیں, ان کے بھائی وغیرہ ہیں, انہوں نے جماعت کو جس طرح سنبھالا, ہماری تو سمجھے کمر بالکل سندھ میں ٹوٹ گئی تھی ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد. تو الحمدللہ انہوں نے اس منصب کو سنبھالا, اور اس منصب میں اس وقت آپ دیکھیں کہ خالی اپنے نہیں, میں بات وہی کہوں گا کیونکہ شاگرد تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہی ہے. تو آج پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں آپ اور دیگر جماعتوں کو بھی دیکھیں کہ الحمدللہ وہ کس طرح جو ہے وہ ایک مولوی پر اعتماد. تو آپ کہہ رہے ہیں قابل لوگ ہیں, لیکن یہ فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوا. نہیں میرٹ پر ہوا ہے, کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر نہیں ہوا, میں تو سوال کر رہا ہوں. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت کا ایک نظم ہے, اس نظم میں شورا ہے, اس نظم میں باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے اور چنا جاتا ہے, یعنی بغیر چناؤ کے کوئی نہیں آ سکتا. یہ میرا موقف ہے. مولانا راشد محمود سومرو صاحب نے دیوبند کی ہی ایک تنظیم کے پرچم کو اپنے جلسے میں دیکھ کر نہایت سختی سے نیچے کرنے کا حکم دیا, یعنی بات کی اس وقت. تو دیوبند
اتنی تقسیم کیوں ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بڑے دیں تو زیادہ مناسب ہے. البتہ مجھ سے ذاتی طور پر آپ حیثیت میں پوچھیں میں ذاتی حیثیت میں تو میں ذاتی حیثیت میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت جو حالات تھے اور جو معاملات تھے، ہماری جماعت کا ایک نظم اور ایک دستور ہے، اور وہ جلسہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا جلسہ تھا، اور اس میں صرف باقاعدہ جماعت کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ صرف فلسطین کا جھنڈا ہوگا اور جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہوگا اور پاکستان کا جھنڈا ہوگا، اور یہی ہم نے پیغام آگے دینا تھا. تو وہاں پر بغیر اگر نظم کے پوچھے کوئی شخص اگر جھنڈا لے کر آتا ہے اور اس پر اگر ایک انتہائی مہذب الفاظ میں باقاعدہ ان کو منع کیا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کسی کو بھی ناراض ہونے کا حق ہے. البتہ میری رائے اگر آپ پوچھیں تو یہ تو اچھا تاثر جاتا نا کہ یار دیگر جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں، اس کے لوگ بھی بالکل اچھا تاثر جاتا، بالکل اچھا تاثر. لیکن میں نے کہا نا بڑوں کی باتیں ہیں، بڑے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں اس سوال کا جواب اپنی ذاتی حیثیت میں مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ذاتی طور پر یہی بولوں گا کہ کوئی حرج جمعیت علماء اسلام کسی بھی جماعت کو برا نہیں کہتی، ان کو برا نہیں سمجھتی یا ان کے لوگوں کا خیر مقدم کرتی ہے اپنے جلسے جلوسوں میں. ایسا ہی ہے. لیکن یاسر بھائی بات یہ ہے کہ ہر جماعت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنا ایک طرز عمل ہے، وہ اس جماعتی طریقے پر. اور فرض واجب تو نہیں چھوٹ رہا تھا نا؟ نہیں، فرض واجب نہیں ٹوٹ رہا تھا، لیکن ٹھیک ہے ایک جماعت کا نظم ہے، انہوں نے اس پر. اچھا مولانا، دو میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا عبدالعزیز صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا سلیم اللہ خان صاحب؟ اس وقت مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب. ابھی ایک سلیکٹ کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا زاہد الراشدی صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا منظور نعمانی صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا منظور مینگل صاحب؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور مولانا منظور مینگل صاحب میرے اساتذہ میں سے بھی ہیں، تو میں بحیثیت استاد کے مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا نام لوں. مولانا منظور مینگل صاحب یا راشد محمود سومرو صاحب؟ مولانا منظور احمد مینگل صاحب اساتذہ کے اس میں، اور ایک سلیکٹ کر کے آگے جانا ہے. بالکل علم کے اعتبار سے مولانا منظور احمد مینگل مولانا منظور مینگل صاحب یا مولانا سمیع الحق صاحب؟ سمیع الحق صاحب جو شہید ہو گئے. جی. مولانا منظور احمد مینگل صاحب. مولانا منظور مینگل صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب؟ نہیں، آپ یہ کس تناظر میں مطلب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پسند ناپسند کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں، پسند ناپسند میں تو میں پھر مولانا منظور احمد مینگل صاحب. ٹھیک ہے. مولانا منظور مینگل صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. سیاست کا میں ان کو سلطان مانتا ہوں، بادشاہ مانتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا محمد خان شیرانی صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا سرفراز خان صفدر؟ وہ تو ہمارے اکابرین میں سے تھے، اور میں پھر بھی اس وقت دور حاضر کا میں قائد بھی مولانا فضل الرحمان کو مانتا ہوں، ولی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتا ہوں، اور میں سب کچھ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا احمد ددھیانوی صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب یا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ مفتی محمود رحمہ اللہ. مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا مولانا عبداللہ درخواستی صاحب؟ مفتی محمود. مولانا مفتی محمود صاحب یا مولانا حسین احمد مدنی؟ حضرت ہم نے ان اکابرین کو پڑھا ہے، اور اس میں کہیں مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے، لیکن میں نے مفتی محمود رحمہ اللہ کو زیادہ پڑھا ہے، تو میں مفتی محمود رحمہ اللہ. مولانا مفتی محمود صاحب یا اشرف علی صاحب تھانوی؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ تو حکیم الامت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، ایک تعریفی جملہ کہنا ہے آپ نے، تعریف کرنی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، سٹی سابق سٹی ناظم، بہترین میئر رہے. ٹھیک ہے. عامر لیاقت حسین صاحب، اچھے جو ہے وہ میڈیا ٹاک کرنے والے. ٹھیک ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ؟ میں ان کے بارے میں مجھے اتنی مریم نواز صاحبہ؟ اچھی وزیر اعلیٰ ہے اپنے پنجاب کے لیے. ٹھیک ہے. حمزہ شہباز شریف؟ بس گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. بلاول بھٹو زرداری؟ اچھا ہی بیان کرنی ہے. ہاں، بلاول بھٹو صاحب جی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اپنی جماعت کی قیادت کو لیڈ کریں گے، چلائیں گے. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب؟ اچھے کیا کہتے ہیں، مقرر.
اچھا شیخ رشید احمد صاحب. بس شیخ رشید احمد صاحب کا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہی بیان کرنی ہے. بس اچھائی حضرت شیخ رشید صاحب کی یہی ہے کہ وہ راولپنڈی سے عوام ان کو منتخب کرتی ہے. نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب بھی اپنے وقت کے ایک بہت اچھے اور لوگوں کے دلوں میں محبت رکھنے والے لیڈر گزرے. آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت میں ایک دریلانہ انہوں نے سیاست کی ہے. عمران خان صاحب. عمران خان صاحب مغربی تہذیب کا میں حصہ کہوں گا کہ اچھا ہی بیان کرنی ہے. اچھا ہی بیان کرنی. تو عمران خان صاحب ایک اچھے کرکٹر ہیں. ٹھیک ہے. ملکوں میں ایران یا ترکی؟ ترکی. ترکی افغانستان؟ افغانستان. افغانستان یا انڈیا بھارت؟ افغانستان. افغانستان یا چائنا؟ افغانستان. افغانستان یا عراق؟ افغانستان. افغانستان یا فرانس؟ افغانستان. افغانستان یا یو کے؟ افغانستان. افغانستان یا سعودی عربیہ؟ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ یا مصر ایجپٹ؟ نہیں، سعودیہ کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں. سعودی عربیہ یا قطر؟ سعودیہ. سعودیہ یا کویت؟ سعودیہ. سعودیہ یا عمان؟ سعودیہ. سعودیہ یا بنگلہ دیش؟ سعودیہ. سعودیہ یا ملائیشیا؟ سعودیہ. سعودیہ. اچھا جی، بریانی یا دوبارہ چلوں گا. نہاری یا حلیم؟ نہاری. نہاری یا کڑھائی؟ کڑھائی. چکن کڑھائی؟ نہیں، مٹن. چکن کڑھائی ہے ابھی. چکن کڑھائی ہے تو پھر نہاری. نہاری یا چپلی کباب؟ چپلی کباب اگر ہمارے علاقے ہزارہ کا ہو. اچھا چپلی کباب. چپلی کباب یا شامی کباب؟ کراچی میں تو شامی کباب. شامی کباب یا چکن ٹکا؟ شامی کباب. شامی کباب آلو گوشت؟ آلو گوشت. آلو گوشت یا بھنڈی؟ آلو گوشت. آلو گوشت یا دال چاول؟ آلو گوشت. آلو گوشت یا ساگ؟ ساگ بھی مجھے پسند ہے لیکن آلو گوشت. آلو گوشت یا بریانی؟ بریانی. بریانی یا پلاؤ؟ بریانی. بریانی یا قورمہ؟ بریانی. بریانی یا چمچم؟ بریانی. ٹھیک ہے بھائی، بریانی. بس سوال آیا کوئی ذہن میں؟ سوال یہی تھا کہ کوئی ایسا سوال پوچھو کہ جماعت کو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی اچھائی بیان کر دیں جو ماضی میں انہوں نے کی اور پاکستانی عوام اس سے آج تک مستفید ہے، اور آئندہ مولانا کا کیا لائحہ عمل ہے، پاکستان کے لیے کیا درد رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایوان میں ہونا بھی نعمت ہے اور پاکستان میں ہونا بھی نعمت ہے. ٹھیک، ماشاء اللہ. اور آج تک آپ دیکھیں کہ ہمارا اگر اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف بھی رہا ہے تو ہم نے اس اختلاف کی بنیاد پر کبھی بھی گالی اور گولی کی سیاست نہیں کی. اسی وجہ سے آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں علماء کرام کی قربانیاں ہیں تو دھماکوں میں بھی ہم لوگ شہید ہوئے ہیں، گولیاں بھی ہمارے علماء نے کھائی ہیں. خود مولانا فضل الرحمان صاحب پر کئی بار قاتلانہ حملہ ہوا اور کئی ہمارے جماعت کے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، باجاڑ میں ہوئیں، فاٹا میں ہوئیں، اور ان سب قربانیوں کے باوجود آج تک الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کری. اور اس سے زیادہ میرے خیال میں محب وطن ہونے کے لیے ہمیں کسی اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی اگر ایک شخص پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اور خالی پاکستان کی سالمیت اور معیشت نہیں بلکہ پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے جو کوششیں جمعیت علماء اسلام کر سکتی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کر سکتے تھے، کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک ہمارے جان میں جان ہے ہم انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور ہماری کوششیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ہم اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں. مولانا بہت مشکور و ممنون آپ کی تشریف آوری کے لیے. آپ آئے، اپنا قیمتی وقت دیا، جزاک اللہ. آپ تمام احباب کا بھی اسی طرح انشاءاللہ ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھتے رہیے. نئے مہمان کے ساتھ اسی طرح دوبارہ اسی مقام پر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.